السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوگے۔ اوکے بیٹا جی، اب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنے ایس ایس ٹی کا سیکنڈ سیشن، جو کہ ہسٹری ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو ہسٹری سے انٹرسٹ بھی ہوگا، کہ بہت شوق بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ ہماری ہسٹری کیا تھی، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو چیپٹر نمبر 11 ہے، یہ ہے دا کنسیپٹ آف ٹو نیشن اسٹیٹ۔ کس کے بارے میں ہے؟ دا کنسیپٹ آف ٹو نیشن اسٹیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دو قوموں جو تھیں اسٹیٹ میں، ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ وہ دو قومیں کون تھیں؟ مسلمان اور ہندو۔ یہ کس اسٹیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ انڈیا کے بارے میں، جو پاک و ہند کہلاتا تھا جب یہ اکٹھے ہوتے تھے۔ پاک و ہند کہا جاتا تھا اس کا۔ تو اس کو ہم لوگ کنسیپٹ آف ٹو نیشن اسٹیٹ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی کہتے ہیں، کہ نظریہ پاکستان۔ اچھا، اس کے سٹارٹ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے انٹروڈکشن کرواتی ہوں۔ کیا تھا اس ٹائم سب سے پہلے انڈو پاک میں کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ وہاں کے حکمران تھے۔ بہت بڑی ریاست ان کے اپنے قبضے میں تھی، وہ اس پہ حکومت کرتے ہوتے تھے، اور کئی ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو کہ ان کو ٹیکس پے کرتی ہوتی تھیں، اور اکثر ریاستیں ایسی تھیں جو کہ خود مختار تھی، جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھی، جو سیپریٹ رہنا چاہتی تھی، جو کسی کا بھی حکمرانی اپنے اوپر برداشت نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو وہ ان سے الگ تھیں۔ جیسے بادشاہ اورنگزیب، یہ سب سے آخری بادشاہ، مغل بادشاہ جو تھا، بہادر شاہ ظفر تھے، ان سے پہلے اورنگزیب تھے۔ ان کے دور میں بھی بہت بڑا ایریا جو تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا، جہاں پر یہ حکمرانی کرتے تھے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی وہاں پر اصول اور جو رول بنا رہے ہیں وہ اسی کے مطابق اس کو بنائیں۔ لیکن بہت سے اس طرح کے تھے جو کہ ان چیز کو نہیں مانتے تھے، لائکا سکھ اور متراسی قوم، یہ قومیں اس طرح کی تھی جو بالکل کوآپریٹ نہیں کرتی تھی مغل امپائرز کے ساتھ۔ ان کا یہی تھا کہ ہم لوگ سیپریٹ ہیں تو ہم لوگ اپنا الگ ہی قائم کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد تھا برٹش انڈیا، کہ جو برٹش ہیں وہ انڈیا میں کیسے آئے، کیسے انہوں نے اپنے قدم انڈیا میں جمانے شروع کر دیے۔ ہوا ایسے کہ یہ لوگ انڈیا میں آئے تھے تجارت کی غرض سے، تجارت کرنے کے لیے۔ جب یہ انڈیا میں آئے، اس وقت انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے۔ حالات کیا دیکھے؟ بادشاہ اورنگزیب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بہادر شاہ ظفر اس وقت تھا، لیکن اس کے اکثر وزیر، اس کے جو اپنے کنٹرول کرنے والے تھے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عیش و عشرت کی زندگی کس طرح گزار رہے تھے کہ ساری رات بیٹھ کے محفلیں لگانی ہیں، ساری رات جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، دن میں 12-1 بجے ان کی صبح ہوتی تھی، تب محل میں چہل پہل شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے وہاں پر بالکل سناٹا ہوتا تھا۔ جب برٹش انڈیا میں آئے، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ یہاں پر قبضہ کر لیں، اور انہوں نے اس کے اوپر آہستہ آہستہ انڈیا میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ یہ اس وقت انڈیا میں تقریباً 560 اس طرح کی اسٹیٹ تھی جو کہ انڈیپینڈنٹ تھیں، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی۔ کتنی تھی؟ 560 اسٹیٹ ایسی تھی جو کہ انڈیپینڈنٹ تھی۔ ان میں سب سے بڑی اسٹیٹ جو تھی وہ حیدرآباد دکن تھا، جو کہ تقریباً 2,12,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایسی تھیں جہاں پر حکمران جو تھے وہ نواب جو تھے وہ وہاں پہ حکمرانی کرتے تھے۔ یہ تو تھا برٹش کا انڈیا میں قدم، کہ وہ آئے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے آہستہ آہستہ کام کیا، لیکن انہوں نے ان کی حکمرانی کو کچھ نہیں کیا، وہ انڈیپینڈنٹ ہی تھے۔ ان کی زیادہ کوشش یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں جگہ ہے وہ ہم لوگ اس کے اوپر قبضہ کریں اور اس کو اپنے قبضے میں لیں۔ اچھا، یہ تو تھا برٹش کے انڈیا میں کیسے آئے۔ اب انڈیپینڈنس کا کیا سین ہے کہ یہ کیسے شروع ہوئی، آزادی کی جنگ کیسے شروع ہوئی۔ 1857 میں سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی تھی۔ جنگ آزادی ہوئی، لیکن اس میں انگریزوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں، مسلمانوں اور ہندو اکٹھے تھے، انگریز سیپریٹ تھے، تو یہ جنگ آزادی لڑی گئی، لیکن اس میں ان لوگوں کو شکست ہوئی، انگریز فتح یاب ٹھہرے اور انہوں نے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 1940 میں
40 میں آفیشیل جو تھا ڈاکومنٹس اس کے اکارڈنگ یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر کتنے مسلمز ہیں، ان کے پرسنٹیج کیا ہے. تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ تقریباً اوور آل 65% جو ہیں وہ ہندو ہیں، 24% یہاں پر مسلمز پائے جاتے ہیں، اور 11% یا 11% ڈفرینٹ ریلیجیس کے لوگ تھے، مطلب مختلف مذاہب کے لوگ تھے، جس میں سکھ بھی آ جاتے تھے، کرسچنس بھی آ جاتے تھے، وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نیچرز کی عبادت کرتے تھے، جیسے سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے. تو انڈیا میں اس وقت زیادہ تر جو سب سے زیادہ میجورٹی تھی، یہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن دو قوموں کو آزادی کی خواہش تھی، وہ الگ ہونا چاہتی تھی، وہ تھے ہندو اور مسلمس. باقی جو تھوڑا بہت طبقہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہی یہ آزادی کے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور خود کو کامیاب کرنا چاہتا تھا. یہ تو تھا اس کا انڈیپینڈنس کا کہ وہ کیسے اس چیز کو کور اپ کرنا چاہتے تھے. اس میں مسلمانوں کی آزادی میں، مسلمانوں کی کوشش میں دوسرے لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا. اس میں شاہ ولی اللہ تھے جو کہ 1703 سے 62 تک 703 سے 62 تک شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بہت سا کام کیا، انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی، مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دینے کی فل کوشش کی گئی. اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ 1786 سے 1831 تک کا ان کا دور تھا. یہ بھی بہت بڑے پولیٹیشینس تھے، پولیٹیکل تھے، سوشل ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے بہت سے کام کیے اور مسلمانوں کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی. اگر ہم سر سید احمد خان کے بارے میں بات کریں، سر سید احمد خان تقریباً جو تھے وہ 1817 سے 1908 تک انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کی. یہ تھی 19ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. 19ویں صدی میں مسلمان جو تھے وہ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں، اور اس کے لیے ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ ان کو کیا کریں، بہترین بیسٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن، جو جدید ایجوکیشن تھی وہ دلوائی جائے، کیونکہ مسلمان اس وقت ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا جب یہ اس کے پاس اتنی ایجوکیشن ہوتی کہ یہ انگریز کا مقابلہ کر سکتا. اس کے لیے انہوں نے مختلف کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی. علی گڑھ کالج قائم کیا گیا جہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی تھی. شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں یہ اکٹھے مل کر اپنی کوشش کو جاری رکھیں، آزادی حاصل کریں انگریزوں کے خلاف. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کو خود احساس ہوتا گیا کہ جو انگریز اور ہندو قوم ہے یہ بہت مطلب پرست قوم ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہونے دے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوؤں سے اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیے. اور یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہاں دونوں قوموں کو سیپریٹ ہونا چاہیے، سیپریٹ اسٹیٹ لازمی بننی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے ان کا شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کون تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا. یہ ہمارے عظیم اسکالر تھے، فلاسفر تھے، ہمارے شاعر تھے، اس سے بڑھ کر یہ ایک وکیل تھے. انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے بھی حاصل کی اور ماڈرن انسٹیٹیوٹ میں بھی حاصل کی. دونوں طرح سے انہوں نے کی. ٹریڈیشنل طریقے میں انہوں نے اپنے گھر میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جامعۃ المدرسہ میں انہوں نے اپنی پرائمری یا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی. اس کے بعد یہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ابراڈ تشریف لے گئے. وہاں سے انہوں نے اپنی مزید اسٹڈی جو ہے اس کو کنٹینیو کیا. اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا. سیاست میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کوششیں شروع کر دی کہ مسلمان اپنے الگ وطن یا الگ ریاست قائم کریں. ہمارے یہ علامہ اقبال محمد علی جناح جو تھے یہ مسلم لیگ کانفرنس کے صدر بھی بنے 1930 میں. انہوں نے وہاں پر خطبہ دیا جس میں مسلمانوں کو الگ وطن کا آئیڈیا پیش کیا گیا. علامہ اقبال نے راؤنڈ ٹیبل جو کانفرنس تھی لندن میں منعقد ہوئی تھی ان کو بھی اٹینڈ کیا، جو کہ 1931 اور 1932 میں ارینج کی گئی تھیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنی پوئٹری کی مدد سے، اپنی شاعری کی مدد سے لوگوں کو
بیدار کرنے کی کوشش کی، ان میں شعور لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت کی نیند سے بیدار کیا، اور ان کو بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محمد علی جناح، ہمارے جو عظیم لیڈر ہیں، ان کو بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے علامہ اقبال نے یہ بات ثابت کی اور لوگوں کو بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایکٹیو اور افیکٹو لیڈر جو ہے وہ ہمیں پوری سب کانٹیننٹ، پورے برصغیر میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ علامہ اقبال اپریل 1938 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، جس کو مسلمانوں کی آنکھوں میں جگایا تھا، یہ اس کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ مارچ 1940 میں ان کی ڈیتھ کے بعد علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے کی باقاعدہ اجلاس ہونے شروع ہو گئے، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی کوششیں شروع ہو گئی، اور آخرکار اگست 1947 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ جی یہ تو آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں کنسیپٹ دے دیا کہ 2 نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا تھی، روڈ آف انڈیپینڈنس کیا تھا، سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا، علامہ اقبال کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے دن رات ایک کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی بے شمار خدمات سر انجام دی۔ اگر آپ بک پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا مناظر نظر آئے گا، جو کہ لندن میں منعقد ہوئی تھی 1931 میں، اور اس میں ہمارے علامہ اقبال، محمد علی جناح بھی موجود تھے، جنہوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی علیحدہ وطن، علیحدہ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان کی بہتری کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اوکے بیٹا جی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔